الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ وعم نوالہ کا بے حد احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو قربانی کی توفیق عطا فرمائی اور قربانی کی عظیم عبادت خیر و عافیت اور امن سکون کے ساتھ انجام پا گئی۔ آج عید الاضحیٰ کا تیسرا دن اور قربانی کی آخری تاریخ ہے۔ غروب آفتاب سے پہلے تک قربانی کا وقت ہے، اس کے بعد قربانی کا وقت نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اکثر لوگوں نے اپنی قربانی کو مکمل کر لیا اور واجب کے ساتھ ساتھ نفلی قربانی کی اللہ تعالیٰ نے جس کو توفیق عطا فرمائی وہ بھی اللہ کے فضل سے خیر و عافیت کے ساتھ انجام پا چکی ہے۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ اس اللہ کی نعمت اور اس فریضے کی امن و عافیت کے ساتھ ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ جتنا ہم اس کا شکر ادا کریں گے، حق تعالیٰ ہمیں سکون، عافیت اور برکت سے نوازیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو ہم اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر بڑھا دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اس لائق بنایا اور اس کی توفیق عطا فرمائی کہ قربانی جیسی اہم عبادت جس کے لیے ایک اچھی خاصی رقم کی ضرورت ہوتی ہے، اس مشکل وقت میں جب کہ کاروبار، روزگار، لین دین تقریباً نہ کے برابر ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو یہ شوق اور جذبہ عطا فرمایا ہے کہ اس مشکل وقت میں بھی وہ قربانی کو بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ کرتی ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ سنت اور آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت جو قربانی ہے، تو اس سنت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے۔
اور اسی کو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم اللہ کے وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں جن کو حق تعالی نے بڑی عظمتوں سے نوازا اور بڑا اونچا اور بلند مرتبہ عطا فرمایا حضرت ابراہیم کو، اور ان کی سنت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دیا۔ اس ملت کو ملت ابراہیمی کہا جاتا ہے کہ ہم حضرت ابراہیم کی ملت کے تابعدار ہیں، اور ان کی اطاعت اور ان کی تابعداری کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عظیم قربانی تھی، قرآن میں الگ الگ انداز میں مختلف جگہوں پر بیان فرمایا، جس میں ایک بہت بڑی خدمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیت اللہ شریف کی تعمیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اللہ میرے گھر کو میرے حکم سے بناؤ۔ اتنا بڑا کام حضرت ابراہیم اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے لے لیا۔ خانہ خدا کی تعمیر ہو گئی، بیت اللہ شریف بن گیا۔ یہ بہت بڑی توفیق تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کروائی۔ لیکن حضرت ابراہیم کا عمل کیا تھا؟ جب بیت اللہ شریف تعمیر ہو گیا اور اللہ نے جیسی تعمیر کروانی چاہیے ویسی تعمیر ہو گئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے یہ کام کر دیا۔ اتنا بڑا کام جو قیامت تک زندہ اور باقی رہنے والا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کو مکمل کیا تو اس وقت ان کی زبان سے کون سا جملہ نکلا، وہی جملہ مجھے بتانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ کی عمارت کو بلند کیا، یعنی مکمل کر دیا، اس کی تعمیر ہو گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ سے ایک دعا مانگی، ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار یہ کام جو ہوا ہے یہ آپ کی توفیق سے ہوا ہے، اے اللہ اسے قبول فرما لے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہی جملہ نکلا، تقبل منا، اے اللہ ہماری اس خدمت کو جو آپ کے حکم اور آپ کی توفیق اور آپ کی مدد سے یہ کام انجام کو پہنچا ہے، اے اللہ اسے قبول فرما لے۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ بہت زیادہ دعاؤں کو سننے والے ہیں اور ہر چیز کو آپ جاننے والے ہیں۔ دل کی نیتوں کو، دل کے اخلاص کو، دل کے جذبات کو اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اے اللہ آپ اسے قبول فرما لیجیے۔ تو جس عظیم تاریخ کو اللہ نے قیامت تک باقی رکھا، یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی ایک نقل ہے، ایک تاریخ ہے، اور اس کو قیامت تک کے لیے اللہ نے زندہ جاوید بنا دیا، باقی رکھا۔ تو
تو ہمیں حضرت ابراہیم کی زندگی سے یہی سبق ملتا ہے کہ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم نے قربانی کی ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، آپ نے ہمیں اس لائق بنایا تھا، آپ نے ہمیں یہ استطاعت دی تھی، تو آپ کے حکم پر، آپ کے نام پر، آپ کو راضی کرنے کے لیے اے پروردگار ہم نے جانور کی گردن پر چھری چلائی اور قربانی پیش کی، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری طرف سے جو ہو سکتا تھا ہم نے کیا، آپ اسے قبول فرما لیجیے۔ یہ جذبہ اور یہ نیت ہونی چاہیے کہ اے اللہ آپ اس قربانی کو قبول فرما لیجیے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ آپ کی توفیق ہے اور یہ آپ کی مدد ہے کہ آپ نے ہم سے یہ کام لے لیا، ورنہ ہمارے اندر اس کی طاقت نہیں تھی، ہمارے اندر اس کی صلاحیت نہیں تھی۔ اے اللہ آپ نے کام لیا ہے تو آپ اسے قبول فرمائیے، اور کل میدان محشر میں پل صراط پر ہمارے لیے اس کو بہترین سواری بنا دیجیے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی قربانی کو تندرست جانور کی قربانی کیا کرو، اس لیے کہ کل یہ تمہارے لیے سواری بنیں گی۔ اب کیسی سواری بنیں گی، کیا شکل ہوگی، یہ تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنہ علی الصراط مطایاکم، تم تندرست جانور کی قربانی کیا کرو، اس لیے کہ پل صراط پر یہ تمہارے لیے سواری کا کام کریں گے۔ اب وہ کیسے ہوگا، کیا شکل ہوگی، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ بہرحال یہ قربانی کا عمل مکمل ہوا۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں جو غربت کا زمانہ تھا، صحابہ میں گنے چنے لوگ تھے جو قربانی کرتے تھے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم تھا کہ قربانی کے گوشت کو جو کھا سکتے ہیں وہ کھا لو، اور اس کے بعد دوسروں میں تقسیم کر دو، بچا کے رکھو مت۔ حکم یہ تھا کہ دوسروں کو دے دو جن کے پاس قربانی نہیں ہے، آج عید کے دن وہ بھی اس گوشت کی سنت میں تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اسلام کے شروع کے دور میں یہی حکم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب آسانی دے دی، فتوحات ہو گئی، لوگوں کی تنگی اور پریشانی خوشحالی میں تبدیل ہونے لگی، اور قربانی بھی زیادہ ہونے لگی، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن الادخار الا فادخروا، میں نے تم لوگوں کو قربانی کا گوشت روکنے اور جمع کرنے سے منع کیا تھا، اے لوگو اب جمع کر سکتے ہو، اب روک سکتے ہو، اپنے لیے آگے آنے والے دنوں میں رکھ کر استعمال کر سکتے ہو۔ تو اللہ کے نبی کی طرف سے ہمیں یہ اجازت مل گئی کہ قربانی کے گوشت کو آگے کے لیے روکنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مجھے تو یاد ہے وہ زمانہ جب یہ فریز اور اے سی اور کولر کا زمانہ نہیں تھا، اور فریزر کا کوئی وجود نہیں تھا، میں نے دیکھا کہ قربانی کے جانور کے گوشت کو دھوپ میں سکھایا جاتا تھا، اور پھر سکھا کر اس کے پانی کو جلایا جاتا تھا، اور اس کے بعد اس کو رکھا جاتا تھا۔ آنکھ کی دیکھی بتا رہا ہوں، سنی نہیں، یہ سب میرے سامنے ہوتا تھا، اس لیے کہ اتنے وسائل نہیں تھے، اور اللہ نے اب تو اتنی آسانی دے دی، فریز، فریزر، اے سی، ہر چیز کہ اگر آدمی جتنے دن تک چاہے اس کو رکھ کر استعمال کر سکتا ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور الحمدللہ لوگ
اپنی قربانی کی حیثیت سے اس کو رکھتے بھی ہیں اور بہت دنوں تک اسے کھاتے بھی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کر سکتے ہیں ایسا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اب وہ تنگی، محتاجگی اور فقر کے دور کو ختم کر دیا، اب تو بڑی خوشحالی ہے۔ ورنہ وہ دن بھی میں نے دیکھا ہے کہ محلے کے میرے اپنے محلے کی بات کرتا ہوں کہ چند گھروں میں قربانی ہوتی تھی ورنہ کہیں قربانی نہیں ہوتی تھی، غربت کا زمانہ تھا، بڑی غربت تھی۔ لیکن آج میں دیکھتا ہوں کہ جو اس زمانے میں ایک جانور بھی قربان کرنے کے قابل نہیں تھا، آج اس کے یہاں 10 15 20 جانور قربان ہو رہے ہیں۔ اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ اگر اپنے عزیز اور رشتہ دار کے یہاں قربانی کا گوشت بھیجا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے بھی قربانی کی، جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید یہ اس لائق نہیں ہے کہ قربانی کر سکیں یا قربانی نہیں ہوئی ہوگی، لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، قربانی تو میں نے بھی کی ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے حالات کو بدل دیا، وہ تنگی اور مفلسی کا دور ختم ہو گیا، اللہ نے روزگار کے وسائل پیدا فرمائے، اور ہر مسلمان کے دل میں یہ شوق اور جذبہ ہوتا ہے کہ اگرچہ اس کے اوپر قربانی واجب نہ صحیح، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ایک نفلی ہی قربانی، ایک چھوٹے ہی بکری کی قربانی صحیح، ایک جانور ہمارے گھر میں بھی ذبح ہو جائے۔ یہ شوق، یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا ہے، جو بڑا ہی مبارک ہے۔ بہرحال ہم اس پر، چاہے ہم نے 1,00,000 روپے کی قربانی کی، 2-3 لاکھ کی قربانی کی، ہمیں ذرا برابر بھی اپنے دل کے اندر بڑائی کا احساس نہیں لانا چاہیے کہ ہم نے اتنے قیمتی جانور اور اتنے پیسے کی قربانی کی، بلکہ ہر موقع پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں نے جو شروع میں کہا تھا، بہت سے لوگوں نے میری بات نہیں سنی کہ اب آئے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی یہ سنت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کی زندگی یہ ہے کہ جب کام ہو گیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ یہ آپ کا کرم ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو تعمیر کے مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ میں نے آپ کا گھر بنا دیا، یہ نہیں فرمایا، یہ فرمایا کہ اللہ آپ نے مدد کی، حکم دیا، آپ نے یہ کام کروا لیا، لہذا اے پروردگار اس عمل کو جو آپ کی توفیق سے ادا ہوا، اے اللہ اسے قبول فرما لے، اسے قبول فرما لے۔ ہمیں اسی سنت ابراہیمی کو اپنے عمل کے ذریعے زندہ کرنا، اللہ ہمیں کسی بھی نیک کام کی توفیق دے، کسی بھی اچھے کام کی ہمیں توفیق ملے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ یہ آپ کا کرم ہے، آپ نے کسی کی مدد کر دی، آپ نے غریبوں کے علاقوں میں اپنے حصے کی قربانی کروا دی تاکہ ہمارے مسلمان غریب جن بستیوں کے اندر قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا وہاں بھی پہنچ جائے۔ تو آپ یہ نہ کہیے کہ ہم نے اتنی قربانی دی، آپ یہ کہیے کہ اللہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے ہم سے یہ خدمت لے لی کہ اپنے ان بندوں تک قربانی کے گوشت کو پہنچا دیا جو کہ اس سے محروم رہ جاتے۔ اے اللہ یہ آپ کا احسان، یہ آپ کا کرم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب بندہ اپنی عاجزی کا اظہار اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو پروردگار اس بندے سے خوش ہو کر کے اپنی نعمتوں کا اضافہ فرما دیتے ہیں، اسے مزید کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ہم جو قربانی کے ایام میں تکبیر تشریق پڑھتے ہیں، یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی فجر سے 13 تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر تشریق جو 5 دن پڑھی جاتی ہے، 9، 10، 11، 12 اور 13 کی عصر تک. تکبیر تشریق کی تاریخ اور اس کی حقیقت، اس کا حکم میں آپ کو بتاتا ہوں، دھیان سے سنیے. یہ تکبیر تشریق، اس کا مسئلہ پہلے ذہن میں آ گیا تو میں بتا دوں، ابھی وقت ہے. تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد واجب ہے، یہ سنت نہیں ہے. اس کو دھیان سے پڑھنا ہے. واجب ہے 1 مرتبہ پڑھنا. اگر کوئی 3 مرتبہ پڑھے یہ سنت اور مستحب ہے. 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اور تمام مرد عورت کے لیے جو بالغ ہیں ان کے لیے واجب ہے. مرد بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھے گا. عورت اپنے مصلی پر جب اپنے گھر میں نماز ادا کرتی ہے تو آہستہ سے وہ یہ تکبیر تشریق پڑھے گی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اور یہ واجب ہے، نہ پڑھنے پر گناہ ہوگا. چاہے جماعت سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے تنہا نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے ادا پڑھ رہے ہوں، چاہے قضا پڑھ رہے ہیں. یعنی جماعت چھوٹ گئی، اب اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، تو تنہا نماز پڑھنے والا بھی جب سلام پھیرے گا تو فوراً یہ تکبیر پڑھے گا. اور اگر ان 5 دن کی 9 سے لے کر 13 کی عصر تک کی نماز قضا ہو گئی، کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکا، اب بعد میں اس کو پڑھ رہا ہے، یعنی 13 تاریخ کے بعد اس کی قضا کر رہا ہے، تو جب ان 5 دنوں کے نماز کی قضا کرے گا تو اس میں بھی یہ تکبیر تشریق پڑھی جائے گی. دھیان سے مسئلے کو سمجھ لیجیے. نماز چھوٹ جاتی ہے، قربانی کی مصروفیت یا اور اپنے ملنے جلنے والے دوست و احباب کے پاس جانے کی وجہ سے چھوٹتی ہے نماز. تو چھوٹی ہوئی نماز اگر ان 5 دن کے اندر کی ہے تو جب اس کی قضا کریں گے تو ہم اس میں بھی تکبیر تشریق پڑھیں گے. مرد بھی پڑھے گا، عورت بھی پڑھیں گی. عورتوں کے اندر غفلت ہوتی ہے. میں نے اس لیے بتا دیا کہ آپ اپنے گھر کی عورتوں سے کہیے، انہیں بتائیے کہ یہ تکبیر تشریق پڑھنی ہے تمہیں بھی، فرض نماز کے بعد، صرف سنت نفل واجب کے بعد نہیں. یہ تو اس کا مسئلہ تھا. اب تکبیر تشریق کی حقیقت کیا ہے؟ اب اس کی تاریخ بھی سن لیجئے. جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے بیت اللہ شریف سے مینا کی طرف چلے ہیں. قربانی مینا میں پیش ہوئی ہے جہاں آج بھی قربانی ہوتی ہے. بڑی لمبی تفصیل ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. اور ایک جگہ جا کر جہاں خدا کو منظور تھا وہاں حضرت ابراہیم نے اپنے لخت جگر دل کے ٹکڑے حضرت اسماعیل کو زمین پر سلا دیا اور اوندھے منہ سلایا، چہرہ زمین پر، پشت اوپر، تاکہ بیٹے کا چہرہ، بیٹے کی نظر دیکھ کر باپ کا دل پسیج نہ جائے اور اللہ کے حکم کے اندر دیر نہ ہو جائے. الٹا لٹایا، پاؤں میں ہاتھ میں رسی باندھ دی. عجیب منظر تھا. دنیا نے دیکھا نہ دیکھا، آسمان کے فرشتے دیکھ کر تڑپ رہے تھے اور کہہ رہے تھے پروردگار یہ ہو کیا رہا ہے. بوڑھا باپ جس کے سر اور داڑھی کے بال سفید،
ہاتھ میں کپکپاہٹ اور اتنی تمنا اور دعا کے بعد اللہ نے ایک اولاد دی ہے اور اس پہ بھی چھری چلائی جا رہی ہے۔ اے پروردگار یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرشتے گھبرائے ہوئے ہیں، وہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کو تو سب معلوم ہے، اللہ جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اور جب چھری پھیر دی گئی گردن اسماعیل پر، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتے کو، جنت سے ایک دمبا یا مینڈھا جلدی لے کر کے جاؤ، جلدی لے کر کے جاؤ، پہنچو اسماعیل ابراہیم کے پاس۔ فرشتے اپنی پوری رفتار کے ساتھ سیکنڈوں کے اندر آ گئے ہوں گے، ان کی رفتار کا کیا کہنا۔ جب وہاں سے چلے ہیں اوپر سے فرشتے مینڈھا لے کر، تو فرشتے کو تو پتہ نہیں، وہ ان کو تو علم غیب ہے نہیں کہ ہوگا کیا۔ تو ابھی فرشتے فضا کے اندر ہیں، زمین پر پہنچے نہیں ہیں، وہیں سے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ فرشتے کی آواز ہے کہ اوپر سے زور سے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اور کہنے کا منشا یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پہنچتے پہنچتے ابراہیم کی چھری چل جائے اور اسماعیل کی گردن الگ ہو جائے۔ اور جب آواز سنیں گے تو ایک مرتبہ تو پلٹ کے تاکیں گے، اتنا تو وقت لگ جائے گا۔ چنانچہ جب فرشتوں نے فرمایا اللہ اکبر، حضرت ابراہیم نے سر اٹھایا تو دیکھتے ہیں کہ فرشتے دمبا مینڈھا لیے چلے آ رہے ہیں۔ رک گئے، پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کا حکم دیا کہ اے ابراہیم یہ مینڈھا ہے، یہ جنت سے اللہ نے بھیجا ہے، آپ اسماعیل کی گردن کی جگہ اس کی گردن پہ چھری چلائیے۔ تو اس وقت شکرانے کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کی خدائی کے اندر اس کے رب ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اللہ ہی سب سے بڑا۔ یہ جملہ حضرت ابراہیم کا ہے۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر یہ فرشتوں کا جملہ ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے اس وقت شکرانے کے طور پر جو جملہ ادا ہوا یہ وہ جملہ ہے۔ اور اس کے بعد مینڈھا ذبح کیا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں کی رسی کھولی گئی، آنکھ پر پٹی باندھ دیا تھا باپ نے، وہ آنکھ کی پٹی بھی کھول دی گئی۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ نے میری جان کے بدلے ایک جان مینڈھے کی شکل میں بھیجی ہے اور وہ قربان ہوئی ہے، تو انہوں نے فرمایا واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور تمام کی تمام تعریف اس اللہ ہی کی ہے۔ یہ تین بزرگوں کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، اللہ نے اس کلمے کو اتنا پسند فرمایا کہ صبح قیامت تک کے لیے ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر ہر فرض نماز کے بعد ان 5 تاریخوں میں تکبیر تشریق کے نام پر اس جملے کو اپنی زبان سے ادا کرنا واجب قرار دیا۔ اس جملے کی حقیقت کو سمجھو، یہ رسمی جملہ نہیں ہے کہ ہم رسمی طور سے بس جلدی پڑھ لیں۔ اس کی حقیقت کو ذہن میں رکھو کہ اس پورے کلمے کے اندر اللہ کی کبریائی، اس کی وحدانیت، اس کی الوہیت اور اس کی ربوبیت کا اعلان ہے اور اسی کی تعریف کا اعلان ہے۔ تو وللہ الحمد، ساری کی ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ہم قربانی کریں تو بھی اس کی تعریف ہے، قربانی کے لائق نہیں ہیں، نہیں کر سکتے تو بھی اس کی تعریف ہے۔ ہم کمزور جانور کی قربانی کریں تو بھی اسی کی تعریف ہے، اور ہم قیمتی سے قیمتی جانور کی تعریف کریں تو بھی اسی کی تعریف۔
یہ اسی کی وہی ذات ہے جو ہر قسم کی تعریف کے قابل ہے، ہمارا عمل اس قابل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے عمل کو قبول فرما لیں تو قابل تعریف ہے، اور اگر منہ پہ مار دیا جائے تو کئی لاکھ کی قربانی بھی کسی قابل نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کی توفیق عطا فرمائی، اور پورے ملک میں الحمدللہ پورے سکون اور اطمینان اور عافیت کے ساتھ قربانی کا عمل انجام پا گیا۔ ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، اللہ ہم سب کی اس حقیر قربانی کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ اور آپ نے قربانی بھی کرائی، حق تو یہ تھا کہ ہم سے یہ کہا جاتا کہ سب بانٹ دو، لیکن آپ نے ہمیں یہ اجازت بھی دے دی کہ خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، جب تک کھا سکتے ہو کھاؤ۔ اے اللہ، آپ ہی تعریف والے ہیں، اور آپ ہی کی شان وہ ہے جو حمد و کبریائی کے لائق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے اور ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔